اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں احسن اقبال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو رات کو اپنے گھر میں بستر کے اوپر پنکھا چلا کے یا ایئر کنڈیشنر چلا کے آرام سے سوتا ہے، میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کو حفاظت کے ساتھ تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے معمول کے مطابق واپس آتے ہیں، میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو آج اپنے صاف ستھرے ماحول کے اندر صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہنیں اور بھائی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، چونکہ ان کے گاؤں کو نہیں، ان کے محلے کو نہیں، بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے، اور آج وہ سڑکوں کے اوپر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، آج وہ خیموں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ جو انہوں نے عمر بھر اپنی جمع پونجی جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا پورے سال کا فوڈ سیکیورٹی کے دانے تھے یا گندم تھی جس سے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور وہ بیج جس سے انہوں نے اگلی فصل میں کاشتکاری کر کے آنے والے سال میں اپنے لیے فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا، وہ سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیسڈ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گاہیں ہیں، اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی، لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ میں ابھی پرسوں ایک کیمپ سے ہو کر آیا اور وہاں پر ایک بچی کی تصویر میرے ذہن میں فریز ہو گئی ہے۔ تقریباً 18-19 سال کی وہ خاتون تھی جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، چونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو آج اس 2/3 آبادی کی طرف دیکھ رہی ہیں جن کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ وہ 2/3 پاکستان پوری طرح سے کھڑا ہو، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک آخری ہمارا پاکستانی ہم وطن اپنے گھر میں جا کے بس نہیں جاتا، ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے اپنے آرام، اپنے کاروبار، اپنی مال، اپنی دولت میں سے کیا کچھ نکال سکے ہیں۔ میں علماء کرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعے کے خطبوں کے اندر لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اپنے مال کے اندر، اپنے منافع کے اندر، اپنی خوراک کے اندر ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جو سیلاب کے نتیجے میں اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر تقریباً 25 لاکھ طالب علم جو زیر تعلیم ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر وائس چانسلر سے یہ کہیں گے کہ وہ ان طلباء و طالبات کو ٹاسک کرے کہ ہر طالب علم چاہے اپنی جیب سے یا کمیونٹی کی سپورٹ سے ایک مدر اینڈ چائلڈ کا نیوٹریشن پیک بنائے، جس کے لیے ہم اسپیسیفیکیشنز ریلیز کریں گے
تاکہ کم سے کم 2 ملین پیکس ہم فوری طور پہ ریز کر سکیں اور ان بچوں کو، ان ماؤں کو جو اس وقت خوراک کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی زندگی اس وقت ایٹ سٹیک ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں. اور یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس مشکل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی حکومتیں جو سیلاب سے تباہ نہیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے مل کر ایک سسٹر ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑے بڑے اضلاع جن کے پاس انتظامی وسائل ہیں، جن کے پاس افرادی وسائل ہیں اور جن کی کمیونٹیز یہ وسائل رکھتی ہیں، وہ مدد کر سکتی ہیں ان سیلاب زدہ اضلاع کی. تو اڈاپٹ اے ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت ہم ہر جو ڈسٹریسڈ یا تباہ ہوا ضلع ہے اس کے ساتھ ایک ضلع پنجاب سے یا وہ کے پی سے یا دوسرے علاقوں سے جو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو اسلام کی صحیح اسپرٹ ہے، کہ جو مواخات کی اسپرٹ ہے، کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یہ بانڈیج بنے، جس سے قومی ہم آہنگی بھی بنے گی اور اس ضلع کے تمام انتظامی وسائل اور اس ضلع کے تمام ہیلتھ سیکٹر کے وسائل ہم 1 مہینے کے لیے وہاں کی انتظامیہ کے سپرد کر دیں گے تاکہ ان کو بیک اپ دیا جا سکے. میں دادو میں گیا، وہاں پر مجھے یقیناً بہت اس پہ ایک ہمدردی ہوئی کہ جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، ملیشیا کی شلوار قمیض پہن کے اور جاگرز تھے، بیچارہ لگا ہوا تھا، اس نے بریفنگ بھی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا سکیل ہے اور وہ کتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے وسائل اور اس تباہی کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو باقی ملک کی انتظامیہ جہاں پہ سیلاب نہیں ہے اس سے بیک اپ دیں. تو یہ اڈاپٹ ڈسٹرکٹ پروگرام کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کو درخواست کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، تاکہ خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے وہ بڑے بڑے اضلاع جن میں سیلاب کی تباہ کاری نہیں ہوئی، اب وقت ہے کہ صوبہ پنجاب کے عوام اور انتظامیہ صوبہ سندھ کے اور صوبہ بلوچستان کے ان اضلاع کے ساتھ مکمل طور پہ ہمدردی اور مکمل طور پہ یکجہتی کے لیے اپنے وسائل ان کے لیے کھول دیں، اور یہ ایک بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی. اسی طرح ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز جو اس وقت ہماری پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے. اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائے، تاکہ اب جو سیلاب کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں اور کئی جگہ پھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مؤثر طور پہ کور نہ کیا، چونکہ حکومت اپنے تمام وسائل جھونک رہی ہے، جھونکے گی، لیکن یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں یہ بھی تمام میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں انہیں کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ کیمپس لگائیں تاکہ ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ بہتر طور پہ کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور ہمارے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں اور جو ریلیف اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بریف کریں. بہت شکریہ. حالیہ بارشوں سے پورے ملک میں بالعموم اور سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص ہمیں بے انتہا وہ صوبہ سندھ میں بھجوایا گیا اور اسی تناسب سے مزید بھجوایا جائے گا. اس کے بعد صوبہ بلوچستان ہے، اس کے پاس 15 سے 20% سامان جا رہا ہے.
اور بقیہ سامان خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان کو دیا جا رہا ہے۔ کسٹم کلیئرنس کے بعد یہ سامان افواج پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے، جو ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرین تک یہ سامان تقسیم کرتے ہیں۔ تمام امدادی سامان کا ایک تفصیلی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ امدادی سامان کی یہ ترسیل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ NDMA متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اس اہم ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ دوست ممالک سے ڈونیٹ کیے گئے سامان کے علاوہ NDMA خیمے، مچھردانیاں، راشن پیکس، ڈی واٹرنگ پمپس اور پینے کا صاف پانی خرید کر افواج پاکستان کے ذریعے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے جو ریپس ہیں ان کے ذریعے متاثرہ علاقوں تک پہنچا رہا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور ادارے مل کر اس آفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، لیکن اس آفت کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ متاثرین کو امداد کی مزید ضرورت ہے۔ جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ان میں خیمے، خوراک، خاص طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خوراک، ادویات، ہیلتھ سروسز، ویکسینز، فیلڈ ہاسپٹلز اور خاص طور پر آگے آنے والی سردیوں کے لیے کمبل، رضائیاں اور گرم کپڑوں کی انتہا کی بہت شدید ان کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ میں وفاقی حکومت، عوام اور NDMA کی جانب سے ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں یہ امداد بھجوائی۔ بلا شبہ اس امداد سے متاثرین کی پریشانیوں میں کمی واقع ہوئی۔ اس وقت متاثرین کو مزید امداد کی اشد ضرورت ہے، جس کا ذکر ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس لیے میں ملک میں رہنے والے تمام مخیر حضرات سے اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ریلیف کا سامان ڈونیٹ کریں۔ یاد رہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی ڈونیشن کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں کے خلاف متحدہ حکومت عملی تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر NFRCC کے قیام 1 ستمبر کو عمل میں لایا گیا۔ یہ سینٹر سیلاب متاثرہ لوگوں کے لیے اور ان کی بحالی اور امداد کے لیے 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے۔ اس کے ہمارے ساتھ تمام صوبے، وفاقی ادارے، افواج پاکستان اور یونائٹڈ نیشن ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ NGOز ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ادارے مل کر اس بہت بڑی مصیبت کے خلاف کام کر سکیں اور ہم ان کا عمل اس عمل میں بہتر کوآرڈینیشن کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یقیناً ہم تمام تک شاید اب تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم تمام ڈسٹرکٹ کمشنرز، ACs اور پروونشل گورنمنٹس کے ریپس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کام ہم کر چکے ہیں اور کچھ کاموں پہ ابھی بھی بہت اور وقت چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے متاثرہ سڑکیں اور ریل کی بحالی اور پلوں کی تعمیر ہے۔ بلوچستان پروونس جو آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی بھی نیشنل ہائی وے نہیں چل رہی تھی، اس وقت تمام کنیکٹیوٹی بحال ہو چکی ہے۔ ML1 جو پاکستان کی مین ریلوے لائن ہے، اس پہ حالانکہ 2 جگہوں پر 8 سے 10 انچ پانی کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ریل گاڑی چل رہی ہے۔ پیسنجر ٹریفک بھی بہت ویری سون بحال ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں خصوصی طور پر اور ملک میں عمومی طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو گندم کے سٹاکس ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پچھلے سال آج ہی کے دن پاکستان میں 6.1 ملین ٹنز گندم تھی۔ آج کے دن ہمارے پاس 7 ملین ٹن گندم موجود ہے اور 1 اور ملین ٹن آ رہی ہے۔ تو گندم کی
کوئی شارٹیج نہیں ہے اور نہ شارٹیج ہونے کا کوئی سوال ہے. ہم نے اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ بھی چیک کیا ہے کہ پاسکو، سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے جو سائلوز بنے ہوئے تھے وہاں گندم کے کیا حالات ہیں. تو اس میں لاسز ویری نامنل، بہت ہی تھوڑے، کئی جگہوں پر 3% اور زیادہ تر جگہوں پر اس سے بھی کم لاسز ہیں، جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں گندم پہنچانے اور آٹا لوگوں تک پہنچانے میں مسائل نہیں ہوں گے. اس میں جو لوگ ہورڈنگ یا اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی حکومت ایکشن کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کی تمام اجناس، غذائی اجناس کی وافر مقدار موجود ہے، خاص کر گندم. اس کے ساتھ